जेके साहब की तलाश जारी थी और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं थी, और दूसरी तरफ अबीब साहब भी अभी तक लापता थे। और इस दौरान एक अजीब सी बात हो गई। पूरी दुनिया एक अजीब और गरीब बीमारी में गिरफ्तार हो गई। इससे पहले दुनिया ने ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी। दुनिया एक बहुत बड़ा कैद खाना बन चुकी थी। मुझे नहीं मालूम कि ये मैसेज आप तक कब तक पहुंचेगा। हो सकता है जब आपको ये मैसेज मिले उस वक्त तक इसका कोई हल निकल आया हो। एनीवे, पूरी दुनिया लॉकडाउन में जा चुकी थी। सब लोग अपने अपने घरों में कैद थे। उसी दौरान एक दिन मुझे अबीब साहब की तरफ से एक पोस्ट मौसूल हुई। उस पोस्ट में मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जो हैरत अंगेज तौर पर इसी लॉकडाउन के सिलसिले में थे। वो इन्फॉर्मेशन जेके साहब ने अपनी रिसर्च से हासिल की थी। मैं वो सब पढ़कर हैरान रह गया था। तब मैं समझा कि आखिर सारा माफिया जेके साहब के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जेके साहब जो काम कर रहे थे उस तरह का काम ऑलमोस्ट किसी न किसी सूरत में काफ़ी लोग कर रहे थे। असल वजह यही थी कि जेके साहब के पास जो मालूमात थी वो तमाम दुनिया का माफिया नहीं चाहता था कि दुनिया को इसके बारे में कोई खबर हो और उनका पोल खुल जाए। जेके साहब उस पे मज़ीद काम कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को गलत मैसेज मिले और दुनिया कंफ्यूज हो जाए। ये सब उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था। और जेके साहब ने वो सब डॉक्यूमेंट्स अबीब साहब के पास रखे हुए थे। और जब अबीब साहब ने अपने आप को गैर महफूज महसूस किया तो उन्होंने वो मुझे भेज दिए। उन डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा हुआ था वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपको इसका कोई फ़ायदा हो जाए। वो अपनी रिसर्च में लिखते हैं कि दुनिया में एक बीमारी फैलेगी। ये पूरी दुनिया में आनन फानन फैल जाएगी। पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा खेल होगा जो दुनिया के साथ खेला जाएगा। दुनिया वालों को ऐसे दलाइल दिए जाएंगे कि दुनिया एकदम इनके दाम में आ जाएगी और इस खेल का एक हिस्सा बन जाएगी। उस बीमारी के दौरान बहुत सी
اموات ہوں گی، اور ان اموات کا سبب وہ بیماری نہیں بلکہ بھوک اور ڈپریشن ہوگا۔ جب دنیا کو اس بیماری سے کنٹرول کر لیا جائے گا، پھر دنیا کی حقیقت ایک دم بدل جائے گی۔ پھر لوگوں کو ویسی دنیا نہیں ملے گی جیسی اس بیماری سے پہلے ہوگی۔ اس بیماری کی دوا بنانے کا جھانسا کافی عرصہ چلتا رہے گا۔ کبھی کہا جائے گا دوا ابھی بنی نہیں، کبھی کہا جائے گا بنی ہے مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ اس دوران کافی مدت گزر جائے گی۔ جیکے صاحب لکھتے ہیں، جب یہ بیماری پھیلے گی تو ایک عجیب سی بات ہوگی۔ ان سفاک شیطانوں کو اس بیماری سے محفوظ رہنے کا فوراً حل مل جائے گا کہ اگر لوگ گھروں میں بند ہو جائیں تو وہ اس سے محفوظ رہیں گے، حالانکہ یہ سچ نہیں ہوگا۔ مگر لوگوں کو ان کی بات مجبوراً ماننی پڑے گی، اور اس طرح دنیا ایک نئے راستے پر چل پڑے گی۔ یہ کھیل ایسے ہی نہیں رچایا جائے گا، اور جب رچایا جائے گا تو اپنے مقاصد پورے کر کے اور دنیا کو ایک بہت بڑی قید بنانے کے بعد تک جاری رہے گا یہ شیطانی کھیل۔ جیکے صاحب لکھتے ہیں، اس کی میں ابھی مزید ریسرچ کر رہا ہوں، اور جب یہ ریسرچ مکمل ہو جائے گی میں یہ راز دنیا کے سامنے فاش کروں گا۔ اس ریسرچ کو رکوانے کے لیے دنیا کا مافیا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ مافیا پاکستان میں بہت گہرے پنجے گڑے ہوئے ہیں۔ انہی لوگوں نے بہت فائدہ اٹھانا ہے جب یہ وبا پھیلائی جائے گی۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہوگا۔ اس سازشی کھیل سے دنیا کو بچانے کے لیے میں ہر حال میں اس کا حل تلاش کر کے دنیا تک پہنچاؤں گا۔ میں اپنی آخری سانس تک اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ جیکے صاحب لکھتے ہیں، اگر یہ دور آ جائے تو اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں۔ انسان ہمیشہ سے انجانی طاقتوں سے خوفزدہ تھا اور خوفزدہ ہے، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطانی دماغ رکھنے والے دنیا کو ڈر اور خوف بیچیں گے، جس میں انہیں بہت کامیابی ملے گی، اور اسی ڈر کی آڑ میں دنیا کو ٹی وی شو بگ بردر کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اس طرح انسان پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا۔ انسانوں کی سوچ تک کو یہ شیطان اور سفاک لوگ کسی حد تک کنٹرول کر لیں گے۔ یہاں ایک وبا نہیں بلکہ کئی وبائیں پھیلائی جائیں گی۔ ہر بار ایک نیا ڈرامہ اور شیطانی کھیل کھیلا جائے گا۔ بس تم لوگوں نے اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہیں اور صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے۔ میڈیا کی باتوں پر مت جانا۔ آپ یقیناً ہر چیز کو اپنے سامنے بدلتا ہوا محسوس کریں گے، اور انسان دنیا کو استعجاب بھری نظروں سے دیکھنے لگے گا۔ اب میری ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ایک تو جیکے صاحب کی تلاش، اور دوسرا جیکے صاحب کا دنیا کو شیطانوں سے بچانے کا مشن۔ جیکے صاحب کی تلاش تو جاری تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جیکے صاحب کو آسمان کھا گیا
یا زمین نکل گئی۔ آج تمہیں قید ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ تم یہاں سے بہت آسانی سے نکل سکتے ہو اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو۔ جے کے صاحب، پبلک میں آپ کی ایک اچھی امیج بنی ہوئی ہے، لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، اس کا فائدہ ہم دونوں اٹھا سکتے ہیں۔ جے صاحب، آپ ہمارے خلاف بولنے کے بجائے اگر ہمارے حق میں بولنا شروع کر دیں تو نہ صرف آپ مالا مال ہو جائیں گے بلکہ یہاں سے آزاد بھی ہو جائیں گے۔ میں نے چور اور ڈاکو دنیا میں بڑے دیکھے ہیں، اپنے گھر کو لوٹ کر بیچنے والے مگر کم دیکھے ہیں۔ جے کے تمہیں ایک موقع دیا تھا لیکن تمہاری عقلدانی میں بات نہیں آئی۔ اگر تم یہیں گل سڑ کے مرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ چلو مہاراج۔ ارے بڈھے، تو یہی گل سڑ بلکہ تڑپ تڑپ کے مرے گا۔